وہ کمرہ سجایا گیا تھا، چائے کے کپ کرینے سے رکھے تھے اور لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی خاتون نے اس کے قدموں سے لے کر بالوں تک ہر چیز کا جائزہ لیا تھا۔ رنگ، قد، تعلیم، گھر کا ماحول، سب کچھ پرکھا جا رہا تھا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو بیٹا اس لڑکی کے لیے لایا جا رہا ہے وہ خود کس قابل ہے۔ اور یہی سے وہ سوال جنم لیتا ہے جسے ہمارے معاشرے نے کبھی سنجیدگی سے نہیں پوچھا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ رشتہ دیکھنے جانے والی ہر فہرست میں، لسٹ میں لڑکی کی خوبیوں اور خامیوں کا حساب تو رکھا جاتا ہے، مگر اسی پیمانے سے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں ناپا جاتا۔ یہ رویہ دراصل ایک گہری نفسیاتی اور معاشرتی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کا احتساب تو سختی سے کرتا ہے مگر اپنے آپ کو اسی احتساب سے مستثنیٰ سمجھ لیتا ہے، تو یہ انصاف نہیں بلکہ ایک ایسا تعصب ہے جو رشتے کی بنیاد ہی کھوکھلی کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے عدل کو ایمان کی بنیادی شرط قرار دیا ہے اور فرمایا کہ عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور عدل کا مطلب صرف دوسروں کے حق میں انصاف نہیں بلکہ خود اپنے آپ کے بارے میں بھی وہی سچائی اپنانا ہے جو دوسروں سے مانگی جاتی ہے۔ جو گھر بیٹی کے لیے دیندار، خوش اخلاق اور با کردار لڑکا مانگتا ہے، اسے پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا اپنا بیٹا نماز کا پابند ہے، کیا اس کا مزاج نرم ہے، کیا وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، یا صرف ظاہری آسائشوں کی بنیاد پر رشتہ مانگا جا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پرکھتا وہ دوسروں کو پرکھنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ یہ بات صرف روحانی نصیحت نہیں بلکہ ایک عملی اصول ہے جو رشتوں کی بنیاد مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جب دونوں طرف سے ایمانداری سے اپنا احتساب ہو تو رشتہ برابری اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اور جب صرف ایک طرف کا احتساب ہو تو وہ رشتہ ابتدا ہی سے ایک ظلم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے، وہ گھر جو اپنے بیٹے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے لڑکی سے کمال کی توقع رکھتے ہیں، وہ دراصل نکاح کو ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک یک طرفہ سودا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ نکاح اسلام میں دو برابر انسانوں کے درمیان وہ عہد ہے جس میں دونوں طرف سے وفا، ذمہ داری اور کردار کی یکساں توقع رکھی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، وہی حقیقی انصاف پسند انسان ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گھر اپنے بیٹے کا احتساب کیے بغیر صرف لڑکی کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ دراصل اپنے بیٹے کی اصلاح کا موقع بھی گنوا دیتا ہے، کیونکہ رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے کا وہ وقت دراصل بیٹے کو بہتر بنانے کا، اسے ذمہ دار بنانے کا اور اسے نکاح کے قابل بنانے کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اور جو گھر اس وقت کو صرف لڑکی چننے میں ضائع کر دیتے ہیں وہ بعد میں اکثر پچھتاتے ہیں، جب نکاح کے بعد وہی خامیاں کھل کر سامنے آتی ہیں جنہیں پہلے دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اگلی بار جب کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جانا ہو تو اس سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو بھی اسی نظر سے دیکھنا جس نظر سے اس لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہو، کیونکہ نکاح کا حقیقی حسن اسی وقت قائم ہوتا ہے جب دونوں طرف انصاف اور دیانتداری ہو۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہو تو اسے آگے ضرور پہنچا دینا تاکہ کوئی اور گھر بھی اس انصاف کو اپنائے۔ اس بندے کو ضرور ٹیگ کرنا جو انصاف نہیں کرتا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید اسناس کو بھی ضرور ابھی کے ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید اسناس کو بھی اجازت دیجیے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔